400 سال کے بعد امام فرماتے دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو تیرے پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے تھے. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین آل تراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس عظیم و شان جلسے کی سادات عظام کی محنت کو بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین سارے فرمایا کریں. معصوم امام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مومن کی دعا پر آمین نہ کہے وہ بخیل ہے. بندے نے تڑپ کے کہا مولا بخیل پر تو اللہ کی لعنت ہے, صرف آمین نہ کہنے سے بخیل کیوں؟ امام نے فرمایا مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے, یہ آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا. قدر جگانے کا وقت ہے. شب بیداری آپ نے کی ہے, بڑی عظیم ترین عبادت. ایک حدیث پڑھ لینا ضروری سمجھتا ہوں. فرمان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد. ایک منٹ کے لیے جگہ ہے, یہ بالکل سونے کا وقت نہیں ہے. اس وقت کا سونا اذان کے بعد نحوست میں شمار. اب یہ رات کی دیر نہیں ہو گئی, بالکل یوں سمجھ لیں کہ ارلی ان دا مارننگ ہے. مومن کے اٹھنے کا وقت. اس ٹائم کی نیند شیطان کا عطیہ ہے. امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, امید ہے ساری زندگی آپ کو یاد رہے گی. امام حسین فرماتے ہیں جو بندہ ساری رات جاگے اور فجر کی واجب نماز نہ پڑھے اس کا رات کو جاگنا حرام ہے. اور فرمایا آپ نے جو بندہ جاگے اور فجر کی نماز ادا نہ کرے اس کا رات کو جاگنا حرام. نماز بڑی اہم چیز ہے اور مومن اور منافق کے درمیان فرق یہی نماز ہے. بچپن سے یہ بات سنی ہے, بچے بچے کو زبانی یاد بھی ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا. نماز کی دوسری تعریف یہ سنی ہے
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی۔ میری سمجھ میں ایک بات نہ آئی کہ اگر نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو شیطان بے حیا کیوں ہے؟ جو حیا نہیں آپ کو ڈر کے گھبرا کے ایسے نہیں کرنا۔ بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا، سمجھ نہ آئے تو بے شک چپ رہنا۔ مقصد مشن ہے، مقصد پیغام ہے۔ جو بھی لفظ نکلے امام حسین کی والدہ گرامی اسے صرف اس صورت میں قبول فرمائے اگر اس کے شوہر کی پاک ولایت کے لیے ہو اور اگر اس کی پاک اولاد کی عزت اور حرمت کے لیے ہو، کیونکہ عقیدے کی جنگ کا زمانہ ہے، اور اگر عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ نمازوں کے زور پہ جنت کے خواہش مند ہیں ان کو دعوت دے کے کہتا ہوں نمازی تو شیطان بھی تھا، اور اگر جاگ رہے ہو تو صرف تھا نہیں ہے۔ پڑھنے والی نماز آج بھی شیطان نے نہیں چھوڑی۔ جو بندے چپ کر گئے ہو، جب آنکھ کھل جائے تو پوری دنیا میں اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھ لینا، آج بھی شیطان بابا جی پڑھنے والی نماز کا منکر نہیں۔ کوئی مصلی کھلا چھوڑ کے دکھائے۔ اتنے بندے بھی بول پڑے میرے جیسے بندے کے لیے بہت زیادہ، لیکن بات سمجھنی ضرور۔ یہ بڑی آپ کی نیک نیتی ہے آل محمد کے ساتھ۔ اس ٹائم کی غلبہ نیند کا بندے کی آنکھ نہ کھول رہی ہو پھر بھی منہ اوپر کر کے بیٹھو، یہ غنیمت۔ حیدری سامعین گرامی، اگر انسان کو شیطان سمجھ میں نہ آئے تو رحمان سمجھ میں نہیں آئے۔ ہمارے پاکستان کے عظیم ترین شاعر اور شہید ملت کے فرزند عبدالعقیل نقوی صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے دعا لینے کے لیے انہیں علامہ اقبال کے شہر میں علامہ اقبال کا شعر سنا۔ بندہ سیال کوٹ کا نہ بولے اسے شرم آنی چاہیے۔ علامہ اقبال پہ فخر کرنا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ جتنے ہاتھ علی کی محبت میں اٹھے ہیں، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ میں فجر کے وقت کی قسم کھا کے رتیہ سیدہ کے جلسے میں کہتا ہوں ہر بندے کا ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا، ہاتھ علی کے فضائل میں اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو۔ جسے علی خیرات دیتا ہے اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے، جسے زہرا خیرات دیتی ہے اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ زہرا خیرات اسے دیتی ہے جس پر راضی ہو، اور جس پر بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے؟ مل کے نعرے حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر، توجہ لفظ دی، ورغلا کر بیچ دے۔ اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ اس شہر پہ بھی مرزائیوں کا بڑا اثر پڑا، بڑا شدید قسم۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ڈسکی اور سیالکوٹ سے تعلق رکھتا، سر ظفر اللہ نام تھا، مذہب کا مرزائی تھا، ڈسکے دا حیثی تھی، سیالکوٹ بھی گھر میں دیکھئے۔ اس ممبر کی قسم کھائیے ان بچوں کے لیے جو واقعے سے واقف نہیں، اور اس ممبر کی قسم دی ہے ان صاحبان علم کو جنہیں بات کا پتہ ہو، اگر بات صحیح ہو تو میری تصدیق۔ علم عباس گواہ ہے، تھا وزیر خارجہ،
لیکن اس نے گورنر جنرل کا جنازہ نہیں پڑھا. گورنر جنرل قائد اعظم وزیر خارجہ ہو کے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. اخبار والوں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یہ شیعہ تھا. جس سے بندے کو اللہ نے زبان دی ہے میرے ساتھ بولے گا کیونکہ یہ شیعہ تھا میرا اس سے مذہب نہیں ملتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. کیونکہ وزیر خارجہ مرزائی تھا، گورنر جنرل شیعہ تھا، سر ظفر اللہ مرزائی تھا، محمد علی جناح شیعہ تھا. اس نے کہا میں محمد علی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ یہ شیعہ تھا. پتہ چلا کہ جنازہ ہر کوئی اسی کا پڑھتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو، جس سے مذہب نہ ملے کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. اب پتہ چلا کہ مدینے کے منافقوں نے محمد کے جنازہ کیوں نہیں پڑھا. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. یہ کائنات میں کچھ جاہل لوگ ہیں جو شیعہ نے علی کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی شیعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کا جنازہ صحابہ کرام نے نہیں پڑھا تھا. میں بڑی ذمہ دار ہستیوں کے سامنے اس عظیم ترین اجتماع میں یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں. ٹکے ٹکے کا مولوی علی کے شیعوں پر اعتراض کرتا ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں کہ رسول کے صحابہ نے مصطفیٰ کا جنازہ نہیں پڑھا. اللہ کی توحید کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، میں شیعہ نے علی کے سامنے لاؤڈ اسپیکر پہ کہتا ہوں حسین کی ماں کی قسم صحابہ نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا. محمد کی نبوت کی قسم صحابہ نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا. علی کی ولایت کی قسم صحابہ نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا. منافقوں نے محمد کا جنازہ نہیں. سلامت ہو. بسم اللہ. پیغمبر کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا. جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، منافقوں نے نہیں پڑھا. نجف اس کا، مدینہ اس کا. شیعہ کہتے ہیں رسول کو میدان میں صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے. موت آئے تو یا تم شیعہ کہتے ہو میں اسے مسلمان نہیں مانتا جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، یا جو یہ کہے کہ جی صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے. علی کی عزت کی قسم ایک شیعہ کا بھی عقیدہ نہیں کہ حضور کو صحابہ چھوڑ کر بھاگے. نبی کو صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر بھاگے تھے. تھک جائے گا سورج کچھ گم تو نہیں گئی. خیر سامعین گرامی، شیطان پکا نمازی پڑھنے والی پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے جب کہا آدم کو جھک، ایسے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ ہی اللہ، تو ہی تو ہے. کلفیوں والا بھی اب لکھوا کے پھرتا ہے میرے لیے اللہ کافی. میں یہ کلفیہ اللہ کو بیچ. جی وہ تو کھاتا نہیں، میں کہ ہمیں بیچ، پیسے اللہ سے لے. علی کی عزت کی قسم بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے. اگر تیرے لیے اللہ کافی ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ محمد اور رسول اللہ کیوں پڑھتا؟ جن کے لیے اللہ کافی ہے وہ اور ہیں. جن کے لیے اللہ کافی ہے وہ مصطفیٰ ہے. تجھے محتاج بنایا گیا ہے آل محمد کو. اللہ نے کہا جھک اس کے سامنے. او جو خلقتنی من نار و خلقتہ من دین، میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے. میں اکثر ان علاقوں میں یہ فکرہ کہتا ہوں، سیال کوٹ میں بندہ ایسے سن لو مجھے پیار آتا ہے جی. بے شک باقی کے بھی ایسے ہی کر کے بیٹھ. اس شہر کا بندہ ایسے بیٹھ جائے ملک بن جاتا ہے.
اتنا ایکسپوز کہ آپ کا حق ہے اتنا کسی کا ہے ہی نہیں. لیکن توجہ ضرور فرمانا. آدم دولت تیری زندگی کا جو تین پتہ ہے بالکل گل ہی نہیں. آگ بولے تو اگے بولنا ہی اللہ تو نہ کر. آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان چار چیزوں سے آدم بن. حقہ بھی انہی چار چیزوں سے بن. آگ، پانی، مٹی، ہوا. تقریر میری تمام ہو گئی. فکر پر پورے قرآن میں سے سینے بالناس تک کوئی ملا دکھائے کہ شیطان کو آگ پر اعتراض، پانی پر اعتراض ہو، ہوا پر اعتراض ہو. ان تینوں پر اسے کوئی اعتراض نہیں. ان تینوں کا اس نے ساتھ دیا، چوتھے کی اس نے مخالفت کی. خالی منکر ہے تراب کا، خالی منکر ہے مٹی کا. نہ آگ کا منکر ہے، نہ ہوا کا منکر ہے، نہ پانی کا منکر ہے. اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ آگ سے بنا اس لیے نہیں جھکتا، پانی سے بنا اس لیے نہیں جھکتا، ہوا سے بنا ہے اس لیے نہیں جھکتا. اس نے کہا کیونکہ تراب سے بنا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ نے شیطان کی 6 لاکھ سال کی عبادت کو لعنت کا توق بنا کر شیطان کے گلے میں ڈال کے بے عزت کر کے نکال کے قیامت تک کے مکسروں کا منہ توڑ کے رکھ دیا. جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کی ولایت کے منکر کی عبادت کیسے؟ آخری بندے مل کے حیدری اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام نال بھی یہ ہاتھ ہوئے. آل محمد آپ کو آباد و شاد. نماز ہے صراط مستقیم کی طلب کا نام. جن بندوں نے جاگنا تھا، جن کا نصیب جاگ رہے وہ جاگ گئے. میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. 9 مرتبہ، نہ 7 نہ 10 نہ 8 نہ 10. دن کے توڑنا مکروہ ہوتا ہے. کئی بندے تو 4 گئے سارا کھاٹ. تو سویٹر والا سامان لے کے آئے. 9 مرتبہ 27 نہ سمجھنا. 9 کن کے اس لیے کہا ہے بچے کو یاد ہوتا. 2 عالم ہے میرے سامنے، قسم کی ضرورت نہیں. 9 مرتبہ مظفر شدید مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ پھول شدید ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جس کا نصیب جاگ رہا ہے اس طرح سے نہیں. 1 منٹ کے لیے بیدار ہونا. میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں. 9 مرتبہ یہ تن کے توڑنا مکروہ ہے. امام صادق کی حدیث سنائیے. تنکوں کو ہاتھ سے چھوڑ دے فکرہ سنیں. 9 مرتبہ حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ہر دفعہ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جو بندہ جاگ رہا ہے وہ فضائل کے اس فکرے پہ جھولی بھرے گا. 10 مرتبہ خود محمد مصطفیٰ نے ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو.
اللہ و اہل بیت تمہیں سلامت رکھے. توجہ میری طرف رکھنا, میں فکرہ تمام کر رہا ہوں. 9 مرتبہ اس نے پوچھا, نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. 10ویں مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا اب پوچھو, کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا کل غیرت مشبب الاسباب کا نمائندہ, ترجمان وحدت, نزول وحی کی تعویل کرنے والا, پیغمبر کا جانشین, نفس محمد مصطفیٰ, حلال مشکلات, طیب و طاہر, ظاہر و اظہر, طیب و طاہر, حلال مشکلات, یاسوب الدین, نکتت و دارین, ولی و شکلین, مالک نظام نظم الہی, سورج پلٹانے والا, چاند کو روشنی دینے والا, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, کعبے کا کعبہ, کائنات کا مولا, رزق بانٹنے والا, اولاد دینے والا, نسلوں میں سرداری دینے والا, سورج کو اگنے کی اجازت دینے والا, رات کو لانے والا, سورج کو بھیجنے والا, فصلیں پکانے والا, حلالی اور حرامی کی مستقل پہچان, فرزند عمران علی ابن ابی طالب. حیدری, فخر کیا کرو علی والا ہونے پر, ناز کیا کرو علی والا ہونے پر, اپنے بچوں کو چیک کیا کرو, اپنے بچوں کو چیک کیا کرو, یا علی مدد کہہ کر. اگر اپنے سمجھتے ہو اتنے جاگ گئے آپ, بہت بڑی بات ہے. چیک وہی کرے گا جو بچوں کو اپنا سمجھتا ہوگا, کیونکہ مولوی گئے بگڑ. مولویوں کو کہو یا علی مدد, وہ کہتے وعلیکم السلام. ٹھیک بیٹھو, آؤ بسم اللہ, تیری امید پہ میں کھڑا ہوں. کپڑا تیرا ہی میں گوشت کر کے آ رہے ہوں. دیکھو رتا تو جتا تو جو ہے یہ نہیں. آپ خطرناک رومال ہوئے تو یا علی اچھا آکھنا چاہیے. تو جو ہے یہ نہیں. سامعین گرامی, جب سے مولوی خراب ہوا تب سے بچے خراب ہو. بچوں کو یا علی مدد, شار اندر ہی چل گیا. چیک کر, بچہ حلالی ہے تو کہے گا پیر مولا علی مدد. حرامی کی گارنٹی کوئی نہیں. اس شعر کو بھولنے نہ دینا, یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. زندہ کرو اسے. اے بندے کو میں نے کہا یا علی مدد, انہوں نے کہا کیوں ہوں. سلام علیکم کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں یا علی مدد کہہ کے چیک کر رہا تھا, تو سلام کا حقدار ہے یا لعنت کا حقدار؟ بسم اللہ, جا ابھی پریکٹس کر لیتے ہیں. یا علی مدد. ایک دو بندے چوپ ہیں. یا علی مدد, یا علی مدد. ہمارے مذہب میں نماز بھی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نہیں ہو سکتی. مذہب شیعہ میں سر نہیں لانا. نماز کے لیے بھی 6 شرطیں ہر بندے کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. پہلی شرط نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو. سیال کوٹ ہے, ردیاں سیدہ ہے, پورے پنجاب کا مجمع ہو نہیں سکتا کہ بندہ سمجھے اور چپ رہے. فکرہ میں کہہ رہا ہوں, نماز وہ پڑھائے جو عالم ہو. عالم آگے ہوگا, جاہل پیچھے ہوگا. تیری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا؟ مدینہ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو؟ باقی قادری پہلا غلام نہیں جس نے آقا قتل کیا. اس سے پہلے بھی تاریخ میں کئی غلام گزرے
جنہوں نے اپنے آقاؤں کو قتل کیا. بس اتھوں تک ٹھیک ہے. سامعین گرامی، پہلی شرط نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو. دوسری شرط شیعہ ہو. اس پہ کچھ بندے چپ کریں گے اور مجھے ان کے چپ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں. میرے قائد حامد علی شاہ موسوی نجفی نے کہا ہے علی کی ولایت پڑھتے رہو جب تک حسین کی ماں چاہے گی زندہ رہو گے. نہیں بولیں. نماز اس کے پیچھے پڑھو جو شیعہ ہو. تحفۃ العوام میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، توضیح المسائل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. مولوی بھی اب تک یہی پڑھاتے رہے. قاضی حسین احمد کے پیچھے سیاست ہوتی ہے، نماز نہیں. اگلے کی قبول نہیں ہونی تو پچھلے کی قبول کیسے ہوگی؟ پائلٹ ہلاک ہو جائے تو سواریاں شہید کیسے ہوتی ہیں؟ نماز وہ پڑھائے جو مرد ہو. شریعت میں عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. مجھے نہیں اندازہ کس کس کے پاس موبائل ہے اور کس کس کے پاس وہ موبائل ہے جس کے اندر کیلکولیٹر بھی ہے. مجھے نہیں پتا کون میرے فکرے پہ یقین کر لے گا، کون موبائل نکال کے کیلکولیٹر پہ ضرب دے کے ابھی نتیجہ نکالے گا. شریعت مقدسہ میں ہے ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ جانے حساب کیلکولیٹر سے ہوگا کہ نہیں. ایک مرد پیچھے ہو ایک عورت آگے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. ایک عورت آگے تھی، پورا لشکر پیچھے تھو. پتہ نہیں کتنے فرشتے تھے جو لعنتوں کے ہار پہناتے جا رہے تھے. اور مقابلہ بھی حیدر کرار کا، مقابلہ بھی شیر ببر سا، مقابلہ بھی شیر ببر نر کا. سامعین گرامی قدر، نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہوگا. اور مرد ہونے کے لیے داڑھی مونچھوں کی علامت کافی نہیں، ورنہ خیبر کے میدان میں نبیوں کا سلطان اتنی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان کھڑے ہو کے 39ویں دن نکہت اللہ اتی ان رایتن خدن رجلن کرارن غیر فرار، بڑی بڑی داڑھیوں والوں کل علم مرد کو عطا کروں گا، کل علم مرد کو عطا کروں گا، کل علم مرد کو عطا کروں گا. یہ 40ویں دن کے سورج نے طلوع کر کے علی کے چہرے کا طواف کیا. شیر ببر نر کی طرح حیدر کرار نے قلعہ کموش میں حملہ کیا. خیبر کا در مرحب کا سر جبریل کا پر علی کی فتح کی علامت بنے. علی نے قلعہ کموش کو مرحب سمیت الٹ کے پھینک دیا. خیبر فتح ہوا، اسلام کا پرچم لگا. غانم غنیمت پر پیغمبر اسلام نے قبضہ کیا. پیغمبر نے مال غنیمت کو بانٹنا شروع کیا. اس کو بھی آدھا حصہ، اس کو بھی آدھا حصہ، اس کو بھی آدھا حصہ، اس کو بھی آدھا حصہ. اور جب علی کی باری آئی، پیغمبر نے علی کو دگنا حصہ دے کر کائنات میں لکھ دیا کہ عورتوں سے مرد کا حصہ دگنا ہوا کرتا. علی علی سارے مل کے علی 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 سارے مل کے جسے فخر ہے مل کے علی 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 آل محمد آپ کو سلامت رکھے. امام صادق کی حدیث ہے ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. چھوٹی عبادت نہیں، بادشاہ علی کا نام لینا. نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلال زیادہ ہو. 5 شرطیں تو پتہ چل جائیں گی، چھٹی کا پتہ کیسے چلے؟
بندے نے نماز پڑھنی ہوئے تو مولوی اور جا کے پوچھے قبلہ تسی شرط میں نے نہیں رکھی، شرط محمد مصطفیٰ نے رکھی. 10 روپے کی نماز کی کتاب لو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حلالی کے پیچھے پڑھو. حرامی پیش نماز نہیں ہو سکتا، مجتہد کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. 2 رکعت کی نماز بھی حرامی کے پیچھے. تو کیا کریں مولوی صاحبان؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے رکھیں. اب بندہ سوال کرے وہ مسلح تلک ہے اے جی میں ڈی این اے کرایا سی. اچھا یہ ہے بھی غیر شریفانہ سوال. نماز پڑھنے تو پہلے بندہ پہلے مولوی صاحب تو پوچھتا بیٹھا ہوئے سرکار پکی گل ہے نا جی، آپ نے پیو دیو نا جی. بندہ پوچھ لے قبلہ جی مظفر جی تمیز جاتی کہنا صاحب قبلہ. اگر بندہ پوچھ لے عمران سے جی تمیز جاتی، لطیف بھائی نہ پوچھو تو نماز جاتی. یہ شرط تو ذاکروں نے نہیں بنائی کہ حلالی کے پیچھے نماز پڑھو. اس میں مولویوں کو غصہ بھی بڑا چڑھتا ہے جب بتاؤ کہ یہ شرط ہے، حالانکہ اکثر ان میں سے حرامی نہیں. استاد نے پوچھا تھا مرچاں کدوں لگ دی؟ انہوں نے کہا جب سچیاں کری. شرط محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے، فقہ امام صادق کی ہے، توضیح المسائل میں، توفت العوام میں، پرانی ساریوں میں لکھا ہو. نئی کئی چھپی ہیں اس میں 5 شرطیں. یہ 6ویں انہیں کاٹ دیتی ہے. لیکن شرط لکھی ہوئی ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلالی ہو. اب طریقہ بتاؤ کہ کیسے پتا چلے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. ڈائریکٹ یہ نہ پوچھو مولوی صاحب آپ حلالی ہیں، ضرورت ہی نہیں. نبی نے فرمایا علی لا یحبک الا حلالیون ولا یبغضک الا حرامیون. علی تجھ سے محبت صرف حلالی کرے گا، تجھ سے بغض صرف حرامی کرے گا. نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے. تو خوش ہو نا جی، ناراض ہو جائے تو پکا حرامی. اس میں جو شک کرے وہ خود حرامی. 9 دفعہ نبی سے حضرت ابو بکر نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر دفعہ نبی نے فرمایا دسویں مرتبہ نبی نے فرمایا اب پوچھو. پوچھا جی یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کی عزت کی قسم، زہرا کی عصمت کی قسم. وہ پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ادھر سے علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں. نبیوں کا پاک سلطان اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پورا کا پورا حیدر کرار کی طرف مڑ گیا. فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں، شکلیں بھی پڑھ رہا ہوں، کون خوش ہو رہا ہے کون پریشان ہو رہا ہے. نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہوا، پورا کا پورا علی کی طرف مڑا. اپنے دونوں ہاتھ پیغمبر نے عبا سے نکالے، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراطی مستقیم. بسم اللہ. حیدری صراط مستقیم علی ہے. جو بندہ آپ تک نہیں بولنا اس نے آئندہ بھی نہیں. لیکن پھر بھی میں ایک آخری موقع دیتا ہوں جسے گنتی آتی ہو. میں صراط المستقیم کے حروف گننا چاہتا ہوں. جسے آتی ہو اونچی آواز میں میرا ساتھ دے دے. سواد سے شروع ہوتے ہیں جڑے چوپو سین نال تو نہیں تھی. بھائی نو جگاؤ میں پوچھ لوں پھر میں پڑھ سکتا. بھاجن سواد نہ لینا جی، تو یہ دس دو پھر سو جاؤ. سواد نہ لینا جی کیڑی شاید یہ پھر بھی ہوتی محبت ہونے کہ ہاں جی صراط مستقیم سواد سے ہے نا جی. سواد اچھا سواد یہ ایک تو کوئی ڈاؤٹ ہوندہ ہی نہیں جی.
اونچی آواز صاد. گھبرائے نہیں, میں کوئی غلط شے نہیں کی نماز لگا تھا. اچھا اچھا کیا صاد رے الف توئے الف لام میم شین تے قاف یہ میم. توڑ گنائن میں تو پھر چکے. صراط مستقیم 12. نبی فرماتے صراط مستقیم علی. جس بندے کو یاد آ جائے صرف اسی کے لیے محنت ہے. میرے ساتھ بولے جسے یاد نہ آئے بے شک چپ رہے. یہ میں نے اٹھا لیا جی سارا سامان چھوڑ رہا ہوں ممبر. فکرہ پوچھنا چاہتا ہوں جس بندے کا دل کرے مجھے جواب دے, کیونکہ ولایت میں رعایتی نمبر نہیں ہوتے, عقیدے میں رعایتی نمبر والا پاس نہیں ہوتا. عقیدہ کائنات کا وہ مشکل ترین مضمون ہے جس میں 99 نمبر والا بھی فیل ہوتا ہے. عقیدے میں 100 میں سے 100 نمبر لینا ضروری ہے. 100 نمبر آتے اسی کے جس میں علی راضی ہو, جس میں زہرا راضی ہو, جس میں غازی راضی ہو, جس میں بطول کا کرم ہو, جس میں عباس کا سایہ ہو, جس میں حسین راضی ہو. میں نے پورے مجمع سے پوچھنا شیطان کیا کہہ کے آیا تھا اللہ کو میں انہیں بہکاؤں گا کس سے؟ صراط مستقیم سے. لال شالٹ کمال نہیں, علی کے ذکر میں بولنا کمال. کہاں سے بھٹکاؤں گا؟ کس نے کہا تھا؟ بڑا کمینہ ہے شیطان. چھوٹی چھوٹی بتیاں نہیں بجھاتا. باپڈا والے ایسے کرتے ہیں جی چلو جی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہو گیا, اے بلب بند کرو. سارے بند. شیطان نے بھی یہ نہیں کہا نماز سے روکوں گا. تیری توجہ ہے میرا بچہ یہ کوئی, تو ذرا خیال رکھا کر اپنا زیادہ. علی ولی اللہ بڑی ضروری شے. اس تو علاوہ بندہ کتے دا بچہ ہو کے مرد ہے جی. سید چپ کر جائے اس کے لیے ڈبل مصیبت ہے. ایک بندے نے کہا ماں بھی شاہ صاحب ماں تو نہیں پڑھتا علی ولی اللہ. میں نے کہا تجھ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ نوح کا بیٹا بھی نجی اللہ نہیں مانتا تھا, تو ولی اللہ نہیں مانتا. علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی. محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا, وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا. تو علی کو علی مان کے جنت میں چلا جائے گا. علی کو ولی اللہ ماننا پڑے گا. کئی بے وقوف جاہل کہتے علی کو سوچو نہیں, علی کو مانو. علی کوئی ناقص جنس ہے جس کے سوچنے پہ پابندی ہے. 29 صفحہ قرآن میں. تم قرآن کے بارے میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس رنگ میں سوچو گے علی علی ہے, جس میزان میں تول کے دیکھو گے علی علی ہے. اس سے زیادہ چپ کر دو. میں نے تو کشتیوں میں بھی دیکھا ہے. کیوں بھائی پہلوان کشتی دیکھی کھاڑے چ نہیں دیکھی؟ WWF ٹی وی پہ دیکھیے. قبلہ کی لگی صاحب ہر ہارنے والے پہلوان کے لیے 3 کو نیچے کرتے ہیں, جیتنے والے کے لیے 1 کو اوپر کرتے ہیں. 3 کا تعلق ہارنے کے ساتھ ہے اور جاتے بھی نیچے کی طرف ہیں. 1 کا تعلق جیتنے کے ساتھ ہے, جاتا بھی اوپر کی طرف ہے. اور کوئی بے وقوف کسی پہلوان کے سامنے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہارنے والے جیتنے والا. صراط مستقیم سے روکوں گا.
چھوٹی چھوٹی بتیاں بند نہیں کرتا شیطان، مین سوچ آف کرتا، کہہ دیتا نمازوں سے روکوں گا، روزے سے روکوں گا، حج سے نہیں، صراط مستقیم سے۔ اور صراط مستقیم کون ہے؟ جڑے بھول گئے ہو زندہ باد۔ صراط مستقیم کون ہے؟ اچھا بولو، صراط مستقیم کون ہے؟ جسے شک کے چپ رہے، جسے یقین ہے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ شیطان نے کہا تھا کس سے روکوں گا؟ اب صراط مستقیم سے، یہ میرا آخری فکر ہے، یہ حاصل تقریر ہے، کسی کو اچھا لگے بسم اللہ، کسی کو اچھا نہ لگے دفع ہو، جہنم میں جائے، کتے کھائے اسے دوزخ ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا عقیدہ ہے اس سے زہرا راضی ہے، جس کا عقیدہ نہیں دفع ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس میز کو ممبر نہیں حسین کی قبر سمجھ کے اس میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں محمد نے فرمایا صراط مستقیم علی ہے، شیطان نے بکواس کی، میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا۔ جو بھی جب بھی جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھنا پکا شیطان ہے۔ علی ولی تکمیل عبادت کے لیے 3 لائنیں پڑھتا ہوں۔ علیم علیم حیدری۔ کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوئی تھی، یزید کا لشکر لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، صرف مقصد آقا زادی کو پرسہ دینا ہے۔ آپ لوگ بھی انتظار میں ہیں، مظلومہ سید زادی کا جنازہ برآمد ہونا۔ باپ کو قتل ہوتے دیکھا، اس کے بعد ساری زندگی نہیں سوئی۔ بچوں کو تو نیند آ جاتی ہے، اسے نہ کسی نے سونے دیا نہ اسے نیند آئی۔ ساری دنیا پڑتی ہے، 4 قدموں پہ کھڑی تھی سکینہ، غیرت مند شیعو جو اتنی دور سے آ گئی، وہ 4 قدموں پہ رک کیسے گئی؟ سمجھدار حضرات سے میرا سوال ہے، قبلہ کی کے ساتھ، جو اتنی دور سے بادشاہ آ گئی، 4 قدموں پہ رک کیسے گئی؟ رکی نہیں تھی، اتنی دیر رک گئی جہاں تک شمر کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ بچی دیکھتی رہی، بابا ذبح ہوتا، پھر آنکھیں بند کرتی تھی تو باپ ذبح ہوتا نظر آتا۔ ایک سوال اور اس کا ایک جواب، عبادت مکمل ہو گئی۔ حسین کی اماں سادات عظام کی محنت قبول کرے، بابا اجمل شاہ جی کے درجات بلند کرے، محمد و آل محمد کے صدقے ریاض شاہ صاحب کے درجات بلند کرے، محمد و آل محمد کی عزت عظمت کے بعد بھٹو کے والد کے درجات بلند کرے۔ ختم کر رہا ہوں، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، آخری میرا ایک فکرہ سن لینا۔ زندان میں بی بی زینب نے پوچھ لیا، فکرہ میں ایک پڑھنے لگا ہوں، ایک کا ایک فکرہ، بالکل میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہو نہیں سکتا کہ بندہ شیعہ اور ہائے نہ کرے۔ سر پہ ہاتھ پھیر کے علی کی دکھیاری بیٹی زینب نے پوچھا، سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے باپ کو ذبح کر دے تو تو دیکھتی کیوں نہیں؟ سوال مکمل ہو گیا، اس سے تھوڑے وقت میں جواب دے رہا ہوں۔ اللہ انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے جو سیدوں کے غم میں ہائے کر کے روتے ہیں۔ اللہ تمہیں عظمت سادات کے عقیدے پہ سلامت رکھے، علی کی ولایت کے عقیدے پہ سلامت رکھے۔ جو پچھلے سال جلسے میں آئے تھے اب مولا کے پاس چلے گئے، حسین کی ماں ان کے درجات بلند کرے۔ جو زندہ بیٹھے ہو علی کی ولایت کے ساتھ زندہ رہو، اللہ میری تمہاری دعائیں قبول کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، حسین کی ماں تم سے راضی ہو۔ سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا تو دیکھتی کیوں رہی؟ تو واپس کیوں نہیں آ گئی؟ رو کے کہہ دیا
میرے پھوپھی اماں میں نے سمجھا تھا ظالم ذبح کر کے چلا جائے گا، میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کی آنکھیں بند کروں گی، لیکن ظالم ذبح کرنے کے بعد حسین کے سر کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ ماتم کرنا جس کا سینہ نہیں دکھتا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، غریب کے سر کو نامناسب طریقے سے اٹھا کے شمر چلا، آگے آگے شمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ اپنی جھولی پھیلا کے رو رو کے کہتی تھی تو نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں آتا، میرے بابا کا سر میری جھولی میں ڈال۔ بس یعلم الذین ظلموا ایام۔ اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت سید